السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فروعی اور مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فقہی اختلاف یعنی احکام پر عمل کرنے میں جو اختلافات ہوئے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے حق میں بہت بہتر ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں ان کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور واقعی یہ ہے بھی۔ لہذا جو حضرات فروعی اختلاف کو یا مسائل کے اختلاف کو، فقہی اختلاف کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں، عوام کے درمیان اس کو تفرقے بازی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سنگین غلطی پر ہیں۔ انہیں اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم اس ویڈیو میں اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اختلافات کا ہونا لازمی ہے، یہ ہم پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور آج ہم بتائیں گے کہ ائمہ اربعہ اور بعد کے فقہا میں فروعی مسائل میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں سے ہم آج پہلی وجہ پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا طبقہ ہے وہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کچھ سیکھا وہ اس پر عمل بھی کیا، اور اپنے بعد آنے والے تابعین تک، اپنے بعد آنے والے شاگردوں تک ان کو پہنچایا بھی، اور اس کے بعد آنے والے تابعین تک انہوں نے پہنچایا، اور تابعین کے طبقے میں ہمارے فقہاء کرام کا وجود ملتا ہے، اور انہی فقہاء کرام کے درمیان مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ رنگ دیا کہ یہ جو فقہا ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے ہی اختلافات کو ہوا دی اور امت میں تفرقے بازی کی، امت میں تفرقہ پیدا کیا، امت بٹ گئی۔ لیکن یہ الزام بہت بڑا پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم سے فقہی مسئلے میں اختلاف کی مثال ملتی ہے۔ یاد کریے، سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ ان فیصلوں کو جو انہوں نے کیا تھا، جس کو صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سند سے روایت آئی ہے کہ دو عورتیں تھیں، اور دونوں عورتوں کے پاس ان کے اپنے ایک ایک بچے، وہ ایک مرتبہ جنگل میں کام کر رہی تھیں، اور ایک کے بچے کو بھیڑیا لے کر چلا گیا اور ایک بچہ بچ گیا۔ اس سلسلے میں وہ دونوں آپس میں لڑنے لگی۔ اب یہ معاملہ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ جب وہاں سے واپس آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام راستے میں مل گئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ لاؤ اور اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک کو تم لے لو، ایک کو تم لے لو۔ تو چھوٹی تھی، اس نے چھوٹی والی کو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ اسی کے پاس رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کو بچہ نہیں ملے گا تب بھی چلے گا۔ اس کی ممتا کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بیٹا اسی کا ہے، اور پھر انہوں نے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، اور بہت مشہور ہوئی یہ روایت، فیصلے کا یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، یہاں تک کہ آپ کو بہت سارے قصے کہانیوں کی شکل میں اس کی ملتی جلتی شکلیں مل جائیں گی۔ لیکن در حقیقت یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جس کو صحیحین میں روایت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے، باوجود کہ وہ دونوں پیغمبر ہیں، اور دونوں کو اللہ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا كُلًّا عِلْمًا وَحُکْمًا، ہم نے دونوں کو علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب آئیے ہم اپنے مدے پر آتے ہیں
ائمہ اربع اور فقہا کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو اس طرح سے پروپیگنڈے کے تحت برا بنا کر پیش کیا گیا امت کے سامنے، گویا کہ انہوں نے جرم کیا، انہوں نے اس امت میں افتراق پیدا کیا، فرقے بازی کی شکل بنائی، یہ جو ہے ایک طرح کی ہوا بنائی گئی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، تو میں کہوں گا کہ جو اختلاف ائمہ نے کیے ہیں، فقہا نے کیے ہیں، وہ در حقیقت ان کے اختلافات ہے ہی نہیں، یہ در حقیقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات تھے، انہی مسائل کو بعد میں ائمہ نے لیا ہے، اور جس کو ترجیح کی نظر سے دیکھا، جو چیز ان کے سامنے راجح نظر آئی، اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اسی کے حساب سے لکھا، مسئلے کو بیان کیا۔ لہذا اگر کسی کو الزام لگانا ہے تفرقہ بازی کا، امت کے درمیان اختلاف اور افتراق کا، تو اسے در حقیقت اصحاب پیغمبر پر یہ الزام لگانا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کسی کی ہمت نہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ اصحاب پیغمبر پر انگلی اٹھا دے۔ جب ان پر انگلیاں نہ اٹھ سکی تو لوگوں کو موقع ملا کہ چلو یہی مظلوم ہستیاں ہیں، انہی کے اوپر یہ الزام رکھ دو، انہی کے اوپر یہ الزام رکھ دو، کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے میرے قاتل، اب تو سارا قتل کا الزام مجھے پہ رکھ دو، آیت نوری نے کہا ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم آپ کو ذرا دکھاتے ہیں اصحاب پیغمبر کے درمیان اختلافات جو ہوئے ہیں، اس کی مثالیں ہم اسے سمجھیں گے۔ لہذا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ، جب ہم نیت باندھتے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو تو بدعت قرار دیا کہ جو بسم اللہ پڑھے وہ بدعتی ہے، اور بہت پرزور مخالفت، جبکہ دیگر اصحاب کرام اور دیگر امت اس کو سنت قرار دیتی ہے، لیکن انہوں نے بدعت قرار دیا۔ اب اس سے بڑا اختلاف کیا ہوگا؟ خود صحابہ کرام میں بہت سارے صحاب اس کو سنت قرار دیتے ہیں، اور جبکہ وہ جو ہے اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اب اس سے بڑا اختلاف کیا ہوگا؟ ترمذی نے باقاعدہ اسے روایت کیا ہے۔ آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اذان کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ نے جب خواب دیکھا کہ اذان کیسے دی جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب سے بھی اس کی تائید ہو گئی، تو تو اذان کی ایک شکل بنی کہ اذان ایسے دی جائے گی، اور اس اذان میں ترجیع نہیں تھا۔ ترجیع کہتے ہیں کہ جو کلمات دوہرے ہیں ان کو پہلے آہستہ کہا جائے، تشہد کے کلمات کو پھر زور سے کہا جائے، 4 مرتبہ، جیسے تکبیر 4 مرتبہ ہے، ایسے ہی تشہد کو بھی 2 مرتبہ بولا جاتا ہے اذان میں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ آہستہ بولا جائے اور 2 مرتبہ زور سے بولا جائے، اس کو ترجیع کہا جاتا ہے۔ تو ترجیع نہیں تھا، لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے، تو حضرت ابو محذورہ اصحاب رسول کے اذان کی نقل اتار رہے تھے، اور ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ جو کہہ رہے تھے اذان کے کلمات دہرا رہے تھے، کہو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات دہرائے، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ گئے تو وہ تھوڑا سا رک گئے۔ اللہ کے رسول کلمات کو کہتے تھے پہلے، اور پھر انہی کلمات کو وہ دہراتے تھے، تو یہ ترجیح کی شکل بن گئی۔ پہلے انہوں نے کہا، پھر انہوں نے اس کو دہرایا زور سے، انہوں نے آہستہ کہا، انہوں نے زور سے کہا، تو یہ ترجیح کی شکل بن گئی۔ اب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مؤذن تھے، مکہ المکرمہ میں، انہوں نے پوری زندگی وہ اور ان کی اولاد اذان میں ترجیح کرتی رہی، اور یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ ادھر مدینے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال 2 لوگ مؤذن رسول ہیں، ان کی اذان میں ترجیح نہیں تھی، اور یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ دیکھیے، ایک ہی حکم میں صحابہ کرام کے مابین عمل کرنے میں اختلاف آپ کو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ترجیح کرتے تھے، یہ ترجیح نہیں کرتے تھے۔ اور مزے کی میں بات بتاؤں کہ اس میں احناف ترجیح کے قائل نہیں ہیں، اور پوری امت نے بعد میں اذان کی اسی شکل کو اختیار کر لیا، اور پوری دنیا میں کہیں ترجیح نہیں کی جاتی، اسی شکل کو اختیار کر لیا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ بہت ڈھیروں مسائل ایسے ہیں جن میں تمام دنیا نے بعد میں احناف کے مسلک پر ہی فتویٰ دیا، بعد میں ڈھیروں مسائل ملیں گے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اب آئیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کو جب لکھا ہے، تو بڑی مزے کی بات یہ ہے
کہ آپ को चूंकि बुखारी में सिर्फ अहादीस मिलती हैं, अबू दाऊद के अंदर भी अहादीस मिलती हैं, लेकिन यहाँ तिरमिजी में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फिक़ही मसलक को बयान करते हैं। आप देखेंगे हर मसले में सबसे पहले वो असहाब के दरमियान इख्तिलाफात को बयान करते हैं कि फलां सहाबी का इस पर अमल है, फलां सहाबी का इस पर अमल है। तो दर हकीकत ये जितने इख्तिलाफी फुरुआत के मसाइल के अंदर हैं वो असहाबे रसूल के अंदर हैं। ये अइम्मा ने बाद में जिसको राजे समझा उसको ले लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हालांकि कोशिश की कि कुछ मसाइल में जो इज्तिमाई हैं या मुआशरती हैं या हुकूमती हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए और एक जगह मुत्तफिक कर दिया जाए तमाम उम्मत को, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वो इज्तिमाई थे या मुआशरती थे या हुकूमती थे, उसकी मैं कुछ मिसालें दे देता हूँ। इज्तिमाई जैसे कि जमे कुरान के सिलसिले में उन्होंने जो रविश इख्तियार की, आप देखेंगे कि पूरी उम्मत उसमें मुत्तफिक हो गई और आज उसका हम नतीजा देखते हैं कि कुरान एक महफूज शक्ल में मौजूद है। वरना जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा करने की बात कही तो असहाबे रसूल इसके लिए तैयार नहीं थे। ये पहला इख्तिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद तमाम सहाबा ने इजमा किया और ये बात तय पाई कि कुरान करीम को जमा किया जाए। इसी तरह तरावी का मसला, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावी के मसले को देखा कि सब लोग मुतफर्रिक पढ़ रहे हैं, उन सबको जमा कर दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी के जमा करने की मिसाल मौजूद थी एक जमात के साथ, तो जमा कर दिया। और कितनी रकात पढ़ी जाएगी, 20 रकात पढ़ी गई और उसकी पूरी तरतीब हमेशा मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी और मदीना के जो उस वक्त की 9 मस्जिदें थी, 10 मस्जिदें थी, उन सब में होता रहा। और ये तवातुर मानवी के साथ साबित हुआ है कि इस पर सहाबा ने इजमा किया। और लोग कहते हैं कि कितनी पड़ी रिवायतों में क्या आया, लेकिन अमली तवातुर से क्या लगता है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से अब तक, जब तक कि सलफियों का ये प्रोपेगेंडा नहीं चला था, मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में 20 रकात तरावी होती रही है। आपने किसको बर्बाद किया? आपने सहाबा की इजमा को तोड़ा है, आपने सहाबा की इजमा के खिलाफ उंगली उठाई है। जो उन्होंने इस उम्मत के दरमियान इज्तिमाई मामले में इत्तिफाक करनी चाहिए थी, आपने उस इत्तिफाक को पारा पारा किया है, ये गलती की है आपने। इसी तरह मुआशरती मसाइल में 3 तलाक का मसला ऐसा मसला था, सुलगता हुआ मसला था, जिसको हल करना जरूरी था। और ये इस इख्तिलाफ को भी खत्म करने का सेहरा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर गया कि उन्होंने तमाम उम्मत के इत्तिफाक से 3 तलाक को 3 माना। क्या असहाबे पैगंबर इतने नादान थे? क्या उनके सामने अल्लाह के रसूल की जिंदगी और अहकामात मौजूद नहीं थे कि 3 तलाक को 1 माना जाए, 3 न माना जाए? लेकिन इत्तिफाक कर लिया सबने, क्योंकि एक मुआशरती मसला था और सुलगता हुआ मसला था, उस पर उम्मत का इत्तिफाक जरूरी था, इसलिए हजरत उमर ने इत्तिफाक कराया। अब अगर कोई इस इत्तिफाक को तोड़ता है, इस मुत्तफक अलैह मसले को तोड़ता है, तो इजमा को तोड़ता है, सहाबा किराम के इत्तिफाक को तोड़ने की कोशिश करता है, जो उन्होंने पैगंबर से सीखा था और जिस पर उन्होंने अमल किया उसको पारा करने की कोशिश करता है। इससे बड़ी बददियानती और कुछ हो ही नहीं सकती। आज उम्मत के दरमियान इन चीजों को इख्तिलाफात की शक्ल में पेश करके लोग ये समझते हैं कि हम कुरान और हदीस की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो उन्हें अपने अमल पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। ये कुछ मिसालें थी मेरे सामने जो आपको मैंने दिखाई हैं। हुकूमती मामलात तो बेशुमार हैं जिसमें हजरत उमर ने इत्तिफाक किया कि इसी के मुताबिक फैसला किया जाए। मीरास के ढेरों मसाइल हैं जिसमें सहाबा किराम ने आपस में इत्तिफाक किया है। कभी मौका मिलेगा तो इस सिलसिले की चीजें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह। चलिए हम फिर अपने अगले मसले की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि तिरमिज़ी तो हर एक और सहाबा किराम के अमल को मुअत्ता इमाम मालिक में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ में बिल्कुल तरतीब के साथ और बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन सनदों के साथ साथ पेश किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ये समझता है कि ये अइम्मा का इख्तिलाफ है, फुक़हा का इख्तिलाफ है, तो वो गलत बयानी कर रहा है। दर हकीकत ये सहाबा किराम का इख्तिलाफ है। अगर आपको उंगलियां उठाने का इतना शौक है तो सहाबा किराम पे उंगलियां उठाइए। अगर आपको तफरक़ेबाजी का इल्जाम लगाना है तो सहाबा किराम पर लगाइए। अगर बुरा भला कहना है तो उन्हें कहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि ये किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि आप उस पहली कड़ी को मुनादिब नहीं कर सकते जिस पर इस दीन की बुनियाद है। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करिए कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा, कितनी बड़ी साजिश रची गई उम्मत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की। हालांकि इसमें सहूलत थी। मैंने अभी उमर इब्न अब्दुल अजीज का कौल आपके सामने नकल किया था कि ये इख्तिलाफात इसी वजह से हुए थे ताकि इससे अमल के अंदर सहूलत पैदा हो। फिक़ही मसलक में अमल करने में सहूलत तो पैदा होती है ना। जमाने के अंदर जब उतार चढ़ाव आता है, किस तरफ क्या मसला आता है। अभी रिसेंटली अहनाफ ने क्या किया था, हजरत
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الحیلۃ الناجزہ عن الحلیلۃ العاجزہ کتاب لکھی کہ مفقود الخبر شخص کہ جس شخص کا شوہر جو ہے وہ غائب ہو جائے، نہ ملے، تو اس کے لیے حناف میں بڑے سخت مسئلے تھے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فیصلہ دیا گیا۔ اور بھی اس کی ڈھیروں مثالیں ملتی ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ بس اس لیے کہ آپ آزاد نہ ہو جائیں اور اپنے من مطابق آپ عمل نہ کرنے لگیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی ایک کو فالو کیا جائے اور اسی پر ڈٹا رہا جائے، ورنہ اگر آپ آزاد چھوڑ دیے جائیں گے تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن جب مشکلات پیش آتی ہیں اور حل نہیں نکلتا تو پھر دیگر فقہا، اور یہ اختلافات ایسے نہیں تھے کہ بالکل جنگ ہے، بالکل اب جائیں گے نہیں، دوسرے کا مسئلہ لے لیا گیا ہے، دوسرے کے مسئلے کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ وہ تو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کہ ان کے درمیان عمل کرنے میں مطابقت رہے، کہا گیا ہے کہ بھائی جو جس کے مطابق عمل کر رہا ہے اور جہاں غالب جو چیز ہے اسی پر عمل کرتا رہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں تو فقہائے کرام کا احسان مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں احادیث جمع نہیں تھی، اب نہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، یہ کب لکھی گئی ہیں؟ ان لوگوں نے جب مسئلے نکال کے امت کے سامنے حلوہ کی شکل میں پیش کر دیا، کتنی محنت کی ہوگی۔ اس وقت احادیث کہاں تھی؟ حجاز میں تھی، یمن میں تھی، عراق میں تھی، شام میں تھی، مصر میں تھی، خراسان میں ملتی تھی، ماوراء النہر میں، یہاں حدیثیں موجود تھی۔ کہاں کہاں کیسی کیسی محنتیں کی انہوں نے، اور کس طرح انہوں نے مسئلے بیان کیے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو چھانٹا، حدیث کی ایک ایک چیز کو لیا، اور پھر جا کے جو ہے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ کیوں ہر کے مطابق کیوں حدیث مل جاتی ہے؟ کہاں سے ان کے پاس دلیل تھی؟ یہ الگ بات ہے کہ جب حدیثیں جمع کی گئی اور بعد میں راویوں کی چھان بین کی گئی تو بعد کے راویوں میں غلطی کی وجہ سے جو ہے روایت کمزور نظر آئی۔ اسی وجہ سے محدثین کا، یاد رکھیے گا، یہ بہت فراڈ، یہ چیز عام طور سے لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے، اصول حدیث کا ضابطہ ہے۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جس روایت کو ائمہ متبوعین نے، یعنی وہ ائمہ جن کی لوگوں نے پیروی کی ہے، انہوں نے جس حدیث کو لے لیا ہے اور اسے تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے، اگرچہ وہ کمزور ہو لیکن اسے بہتر مانا جائے گا، اسے درست مانا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو جانچ اور پڑتال کی تھی، روایت کو جانچا تھا، وہ جس نظریے سے انہوں نے دیکھا تھا، بعد میں آنے والے نے جمع کیا اور اس میں خرابی اور غلطی نکل کے آ گئی، تو ان کی کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہیں ہے۔ بعد میں آنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو اتنا زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے، پروپیگنڈا بنا کر، اور امت کے درمیان اختلاف اور اختلاف کی فضا نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اس وقت یہ امت اتحاد کی پیاسی ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان اگر کہیں ذلیل اور رسوا ہیں تو اس کی صرف بنیادی وجہ اتفاق نہ ہونا ہے، افتراق اور آپس کی تفرقے بازی ہے۔ اور امت کا یہ جو نوجوان جو ایک تعمیری کام کر سکتا تھا، ایک بہتر مستقبل بنا سکتا تھا، آج ان اختلافات کی نظر ہوا ہے، اور آج کا یہ انٹلیکچوئل اور آج کا یہ سوشل میڈیا کا عالم اور سوشل میڈیا کے یہ جو اسکالرز ہیں، انہوں نے لوگوں کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔